محترم سامعین، 2-3 دن کے بعد تقریباً وہ عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جس کے اندر اسلام کی بہت بڑی 2 عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ ذو الحج کا مہینہ، جس میں پورے عالم کے تمام مسلمان جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں، ان میں سے وہ مخصوص طبقے کے لوگ جا کے بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک بہت بڑی مسلمان سنت ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی سنت ابراہیمی، جس کو قربانی کہا جاتا ہے، تو آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام کی سب سے بڑی جو اہم عبادتیں ہیں نا، جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، مال، حج ہے تو بھی اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اگرچہ انسان کا جسم بھی اس میں کام آتا ہے، بڑی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے اندر مال بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے، اس کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس مہینے کی جو راتیں ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے جو دن ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ بھی ان راتوں اور ان دنوں کی قسم کھاتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر فضیلت والے دن اور کس قدر فضیلت والی راتیں ہوں گی۔ آج کے سبق میں 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کے متعلق، لیکن دیکھیں سنانے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، صرف سننا مقصود نہیں ہے، یہ چونکہ عملی چیزیں ہیں، ابھی جو شروع ہو رہی ہیں عملی چیزیں، ان کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ تو 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یہ مہینہ آگے شروع ہوتا ہے، تو عملی طور پر ہمیں اس کے اندر یہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس مہینے کے اندر یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، جتنے بھی نیک اعمال ہیں اور جن دنوں میں بھی ادا کیے جاتے ہیں، وہ سارے نیک اعمال ایک طرف ہو جائیں، ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ باقی تمام دنوں کی نسبت زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں، اس میں کسی ایک عمل کی بات نہیں ہے، مثلا اس کے اندر نماز پڑھنا، اس کے اندر روزہ رکھنا، اس کے اندر مال خرچ کرنا، اس کے اندر غریبوں کا خیال کرنا، زبان سے ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مزید جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کے اندر کرنا، تو ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ نیک اعمال کا اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں باقی دنوں کے اعمال ان کا جو مقابلہ نہیں کر سکتے؟ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کے اندر جہاد کا جو مقام ہے نا بہت بڑا ہے، پوری صورتیں اس پر نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا بڑے تعجب کے ساتھ، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی یہ جو 10 دنوں کے اندر عام اعمال ہوتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟
حضور نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جو بندہ ان دنوں کے اندر عبادت کرتا ہے اور دوسرا جہاد میں ہوتا ہے، جہاد والا عمل بھی ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس قدر عظیم عمل ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا الا رجل، مگر وہ مجاہد خرج بنفسہ و مالہ، جو اپنی جان بھی لے کے گیا، اپنا مال بھی لے کے گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اپنی جان بھی واپس نہیں لایا، مال بھی واپس نہیں لایا، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں لگ گیا، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، اس کا اجر ان 10 دنوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ ہے جو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ وہ 10 دن شروع ہونے لگے ہیں، ابھی سے تیاری شروع کیجیے۔ میں تمام احباب سے یہ خصوصی طور پر گزارش کروں گا جی، ابھی سے تیاری کیجیے، ابھی سے، جیسے رمضان المبارک کے بارے میں پلاننگ کی، اسی طرح اس کی پلاننگ کیجیے، پہلے سے اس کے لیے تیاری کیجیے کہ ان 10 دنوں کو ہم نے، ان 10 راتوں کو کیسے گزارنا ہے، کیسے ہم نے عبادت کرنی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی ترتیب بنائیے، نمازوں کا خاص اہتمام کرنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی۔ اور ان تمام باتوں میں سب سے بڑی بات آپ کو نہ بتا دوں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، گناہ نہیں کرنا اس کے اندر، اس کے اندر گناہ کرنا اس قدر وعید ہے نا اس کے اوپر، تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر گناہوں سے بچنا ہے۔ چنانچہ چند ایک باتیں اس کے اگلی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، 10 دنوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے نا، یہ 10 دن اللہ کے محبوب ترین دن ہیں جی، اور اس کے اندر جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ میں صرف اس حدیث میں 2 عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا، ذرا سماعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا یاد لو سیام کل یوم منہا بسیام سنۃ، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نا، ان میں سے پہلے 9 دنوں میں نا روزہ رکھنا ہوتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے 10ویں دن تو روزہ ہوتا نہیں ہے، عید ہوتی ہے، 9 دنوں کا جو روزہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک روزے کا ثواب اللہ پورے سال کے روزوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزہ رکھا، پورے سال کے گویا کہ اس نے روزے رکھے ہیں جی۔ یہ 10 میں سے 8 روزوں کی بات ہے جی، 10ویں دن روزہ نہیں ہوگا۔ 9 ذوالحج کا جو روزہ ہے نا، اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے جی، اس کے اوپر پوری چونکہ حدیث آ رہی ہے، میں وہاں بات کروں گا۔ 9 ذوالحج کی بات نہیں کر رہا میں، یہ 8 دنوں کی بات ہے جی۔ 8 دنوں میں سے کوئی اگر بندہ روزہ رکھ لے، ہر روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن گرمی بھی بڑی سخت ہے، ثواب بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ صحابہ کی عادت تھی جب گرمی شدت اختیار کرتی روزے رکھنے شروع کر دیا۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ یہ کیا، لوگ سردی میں روزے رکھیں آپ گرمیوں میں؟ فرماتے تھے کہ جیسے گرمی زیادہ ہے، روزہ رکھیں گے، شدت زیادہ ہوگی، محنت زیادہ ہوگی، مشقت زیادہ ہوگی، پیاس زیادہ لگے گی، اللہ اس پر اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی عادت ہے۔ تو ایک روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کا جو قیام ہے، ہر رات کا قیام، تہجد کی نماز، ایک رات کا قیام حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس لیے ان راتوں کے اندر تہجد کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، روزے کا اہتمام کرنا،
اور صدقہ وغیرہ دینے کا اہتمام کرنا، دعاؤں کی قبولیت بڑی ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں کو دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام بعض روایات میں آتے 40 سال تک اللہ کو راضی کرتے رہے، ایک روایت کے مطابق 80 سال، اور ایک کے مطابق 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہی ذوالحج کا مہینہ تھا اور 9 تاریخ تھی، اس میں دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمایا۔ تو ان دنوں اور ان راتوں کے اندر نا خصوصی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔